اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء۔ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 913 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الفتح آیات 21 تا 25 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قادری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے حسب معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں موجود ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی ہر دور کے لیے رہنمائی اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ماضی کی تاریخ بھی قرآن بیان کرتا ہے اور مستقبل کے حالات بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جب آپ اور میں آج قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو قرآن میں ہمارا ذکر بھی موجود ہے۔ یہی بات قرآن حکیم میں آتی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، تمہارا تذکرہ موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیات 21 سے 25 کا مفہوم اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور ایک دوسری فتح ہے کہ تم قدرت نہیں رکھتے جس پر یقیناً احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے اس کا بھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے جنگ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ نہ پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو جاری رہا اس سے پہلے، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا۔ اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے غلبہ دے دیا تھا تمہیں ان پر، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور روک دیے گئے کہ وہ پہنچیں اپنی قربان گاہ تک، اور اگر نہ ہوتے وہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں کہ تم نہیں جانتے تھے جنہیں، اور تم روند ڈالتے انہیں، پھر آ پڑتی تم پر ان کی وجہ سے برائی علم نہ ہونے کی وجہ سے، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اگر علیحدہ ہو جاتے یہ مؤمنین تو ہم ضرور عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان میں سے دردناک عذاب۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم و ترجمہ ہے سورہ فتح کی آیات 21 سے 25 کا۔ دو تین باتیں شاید ترجمے سے آپ کو واضح نہ ہوئی ہوں، انشاءاللہ تشریح میں اس کا تذکرہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق۔ ٹھیک، اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر زیادہ فرمائیے گا۔ گزشتہ آیت میں بیعت رضوان کے شرکاء کے لیے بشارتیں تھیں، وہ جو اصحاب شجرہ جنہوں نے درخت کے نیچے خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلہ لینے کی بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر، ان کے لیے بشارتیں تھیں۔ اب انہیں ایک اور فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کتنے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس موقع پر؟ 1400 صحابہ، ان سب کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے اور ایک اور فتح کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں آئیں گی تفصیل سے تشریح میں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن۔ اس حوالے سے پہلی بات، اہل ایمان کو ایک فتح کی بشارت جس پر ابھی وہ قادر نہیں ہیں اور یہ بعد میں انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تو قادر ہے مگر ابھی ایمان والوں کو اس پر قدرت نہیں دی گئی، بعد میں عطا ہوگی۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کافروں کے درمیان جنگ کی صورت پیدا نہیں ہونے دی، ورنہ اہل ایمان جنگ میں غلبہ پاتے۔ اس میں حکمت تھی کہ کیوں جنگ نہیں ہونے دی گئی، اگر کیونکہ صلح ہو گئی نا، صلح حدیبیہ، لیکن اگر جنگ ہوتی تو اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہوتا۔ آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں، اگر اہل ایمان اور کفار کے درمیان جنگ ہوتی تو کفار کے ساتھ ساتھ نادانستگی میں مکے میں موجود مؤمنین بھی قتل ہو جاتے۔ کچھ اہل ایمان ابھی یہی موجود ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، بوڑھے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ رہی، مصلحت یہ رہی کہ ابھی جنگ نہ ہو، ورنہ ایسا ہوتا کہ انجانے میں کچھ ایمان والے بھی قتل ہو جاتے جو مکہ میں آباد تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جی بیٹا، زیر گفتگو آتا ہے، بالکل صحیح۔ سورۃ الفتح کی آیات 21 سے 25 کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 21، اہل ایمان کے لیے ایک اور فتح کی بشارت۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22، کافر جنگ کرتے تو شکست سے دوچار ہوتے۔ پھر آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت سے مراد اللہ کا قانون، اللہ کا دستور ہے۔ آخر میں آیت نمبر 24 سے 25، جنگ روکنے کی مصلحتیں ذکر ہوا اور تفصیل آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا یہ مطالعہ شروع کریں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 21 سے قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور ایک دوسری فتح ہے کہ تم قدرت نہیں رکھتے جس پر یقیناً احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے اس کا بھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 21 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، اہل ایمان کو ایک اور فتح کی بشارت جس پر ابھی انہیں قدرت حاصل نہیں۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا بھی احاطہ کر رکھا ہے اور وہ جلد ہی حاصل ہوگی۔ اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے مگر اس کی مصلحت کے مطابق وہ اپنے فیصلوں کا نفاذ فرماتا ہے۔ اگلا نقطہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے
غلبہ عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان قدرت کا بیان اور ایمان والوں کے لیے تسلی کا اہتمام بھی۔ اگلا نقطہ، مراد فتح مکہ ہے جو سن 8 ہجری میں اہل ایمان کو حاصل ہوئی۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہو رہی ہے۔ 1.5 پونے 2 برس بعد رمضان شریف میں فتح مکہ عطا ہوگی۔ 8 ہجری میں مسلمانوں کو اس فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ آخر میں ایک اور مراد بھی مفسرین نے لی ہے، یا مراد دوسری فتوحات ہیں جو بہت ہی کم عرصے میں بعد میں اہل ایمان کو حاصل ہوئی تھیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تو فتح مکہ ہوئی اور سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ خلفائے راشدین کے دور میں خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم اور ایران کی سلطنتیں بھی مسلمانوں کو میسر آ گئیں۔ تو آئندہ کی فتح میں یہ بعد کی فتوحات جو بہت ہی قلیل عرصے میں ایمان والوں کو عطا ہوئی ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 22، ارشاد ہوا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر تم سے جنگ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ نہ پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ آیت نمبر 22 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کفار حدیبیہ میں صلح کے بجائے جنگ کرتے تو یقینی طور پر شکست سے دو چار ہوتے۔ کیوں؟ ایمان والوں کی پشت پناہی پر کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ کافر تو شکست سے دو چار ہوتے۔ اگلا نقطہ، پھر وہ اپنا کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ سچی اور اصل بات کیا ہے؟ اہم بات کیا ہے؟ ایمان والوں کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ جب اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہو تو پھر کفار کو شکست ہی ہوگی اور ایمان والوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی پشت پناہی پر تھا، تو بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر یہ کفار جنگ کرتے تو شکست سے دو چار ہوتے۔ اگلی آیت سورہ فتح کی آیت 23، ارشاد ہوا سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ مفہوم و ترجمہ اس آیت کا، یہی اللہ کا دستور ہے جو جاری رہا اس سے پہلے، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا۔ یہ آیت نمبر 23 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ سے یہی ہے کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکے میں وہ اہل حق کی مدد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کہ اللہ ایمان والوں کی پشت پناہی فرماتا ہے حق و باطل کے معرکے میں۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی، لہذا اہل حق کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار رہیں۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور اٹل ہے کہ ایمان والے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ کریں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی۔ اللہ کے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ گویا ایمان والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کو بھی تسلی دی جا رہی، تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ایمان جب رکھتے ہو تو اللہ تمہاری پشت پناہی فرمائے گا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے ایمان والوں کو کفار کے مقابلے میں۔ ہمیں بھی ناظرین کرام غور کرنا چاہیے، بدلتے حالات میں آزمائشیں تو آتی ہیں، اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان توکل اللہ پر ہے کہ نہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 24، ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے غلبہ دے دیا تھا تمہیں ان پر، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، بطن مکہ سے مراد حدیبیہ کا مقام ہے، یعنی مکہ کی وادی ہم نے ترجمہ کیا، بطن مکہ اس سے مراد حدیبیہ کا مقام جہاں پر وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت اہل ایمان و کفار کے درمیان جنگ کی صورت پیدا نہ ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، اس کے فیصلوں میں، احکام میں حکمتیں اور مصلحتیں ہوا کرتی ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کو اس موقع پر روک دیا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ورنہ اہل ایمان کی فتح یقینی تھی، البتہ وہ حکمتیں کیا تھیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی آیا چاہتا ہے اگلی آیت میں، البتہ اس آیت کی تشریح میں آخری نقطہ پیش خدمت ہے۔
اللہ تعالیٰ کفار کی سازش اور اہل ایمان کے جذبہ جہاد سے خوب واقف ہے۔ اگر جنگ ہوتی تو یقینی طور پر مسلمانوں کو فتح ملتی، ایمان والوں کے جذبہ جہاد سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، لیکن کچھ مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے صلح کا معاملہ ہوا اور جنگ نہیں ہوئی۔ وہ مصلحتیں کیا ہیں اس کا بیان اگلی آیت میں آیا چاہتا ہے، البتہ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں، جو کہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت تو ہے مگر تھوڑی تفصیل اس میں موجود ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 25، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ فتح کی 25، اس کا مفہوم و ترجمہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے اور قربانی کے جانور روک دیے گئے کہ وہ پہنچیں اپنی قربان گاہ تک، اور اگر نہ ہوتے وہ مومن مرد اور مومن عورتیں کہ تم نہیں جانتے تھے جنہیں، اور تم روند ڈالتے انہیں، پھر آ پڑتی تم پر ان کی وجہ سے برائی علم نہ ہونے کی وجہ سے، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اگر علیحدہ ہو جاتے یہ مؤمنین تو ہم ضرور عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان میں سے دردناک عذاب۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم و ترجمہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 25 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، کفار نے حق کا انکار کیا اور اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کرنے سے روکا۔ تفصیل آ چکی ہے، پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا۔ اگلا نقطہ، نیز قربانی کے جانوروں کو بھی قربان گاہ تک لے جانے سے روکا۔ اگلا نقطہ، ان جرائم کی سزا تو یہ تھی کہ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کو تباہ کر دیا جاتا۔ اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہے، عمرہ ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس پر تو ان لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے تھی کہ ان کو تباہ کر دیا جاتا ایمان والوں کے ہاتھوں۔ اگلا نقطہ، لیکن اس وقت جنگ کی صورت پیدا نہ کرنے کی یہ حکمتیں تھیں۔ کیا حکمتیں، کیا مصلحتیں؟ چند باتیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے، مکہ میں بہت سے مومن مرد اور عورتیں موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ کمزور ہیں، عورتیں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے ہوں گے کہ جو کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ اگلا نقطہ، یا جن کا ایمان معلوم تھا اور وہ کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، ہجرت نہیں کر پائے مگر ظلم و ستم کا شکار ان کو بنایا جا رہا تھا۔ اگلا نقطہ، اگر جنگ ہوتی تو اہل ایمان کے ہاتھوں کفار کے ساتھ ساتھ نادانستگی میں یہ مسلمان بھی قتل ہو جاتے۔ نادانستگی کا مطلب انجانے میں ہے نا، علم نہ ہوتا اور یہ لوگ بھی انجانے میں کیا ہو جاتے؟ قتل ہو جاتے۔ اگلا نقطہ، نتیجے کے طور پر اہل ایمان کو رنج و افسوس ہوتا اور کفار تانے دیتے کہ اہل ایمان خود اپنے دینی بھائیوں کو بھی مار دیتے ہیں، ہے نا۔ پھر کفار کو تو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا اور مسلمانوں کو بھی افسوس ہوتا کہ ہمارے ہاں تو ہمارے بھائی خود شہید ہو گئے۔ جی، تو یہ وہ مقاصد ہیں یا بلکہ مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رحم فرمایا اور جنگ کو ٹال دیا، ورنہ کیا ہوتا؟ آگے لکھا ہے، البتہ مکہ میں مؤمنین موجود نہ ہوتے تو ان کفار کو بدترین سزا دی جاتی۔ ان ایمان والوں کی جانیں اللہ نے محفوظ رکھنا چاہی تو ان کفار کے خلاف بھی کوئی اقدام نہ ہوا، ورنہ اگر یہ ایمان والے ادھر نہ ہوتے تو پھر تو کفار کے خلاف اقدام ہوتا اور ان کو تہس نہس کر دیا جاتا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، یہاں دردناک عذاب سے مراد اہل ایمان کے ہاتھوں کفار کا قتل، انہیں قیدی بنانا اور ان پر غلبہ پانا ہے۔ یہ دنیا کی ان کی ذلت کا بیان ہے، اصل سزا تو کہاں پر ہے؟ آخرت میں۔ تو کیا دردناک عذاب ان کو پہنچتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوتے، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قید ہوتے اور مسلمانوں کو ان پر اللہ غلبہ عطا فرماتا اور یہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی سنت سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت سے کیا مراد ہے؟
کیونکہ جب ہم لوگ عام طور پر سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہمیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اقوال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعمال وغیرہ، ان کو ہم سنت میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی سنت سے کیا مراد؟ تو ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیں، سنت کا لغوی مفہوم ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے؟ سنت کا لغوی مفہوم، لغت سے اگر چیک کریں گے ڈکشنری سے تو لغوی مفہوم کیا ہے؟ طریقہ۔ اسی طرح قانون، اسی طرح دستور۔ تو اللہ کی سنت سے مراد اللہ کا طریقہ، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور، یہ تو مفہوم ہو گیا۔ بات کیا چل رہی ہے؟ یہ جو کفار نے ایمان والوں کو عمرہ ادا کرنے سے روکا، اللہ کے گھر کی طرف جانے سے روکا، اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ چاہے تو مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما دے، مگر حکمت کیا ہوئی کہ کچھ مؤمنین بھی قتل ہو جاتے، انجانے میں تو جنگ تو نہ ہوئی، ورنہ اللہ کا دستور کیا چلا آ رہا ہے، اللہ کا طریقہ کیا چلا آ رہا ہے، اللہ کی سنت کیا چلی آ رہی ہے کہ اللہ ایمان والوں کی نصرت فرماتا ہے، پشپناہی فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک؟ تو اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بطن مکہ کی وضاحت کر دیجئے۔ بطن مکہ کی وضاحت کر دیجئے۔ ویسے بطن کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بطن مکہ سے مراد مکہ مکرمہ، اس کے ارد گرد کے علاقے، ان میں سے ایک حصہ۔ تو مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، ایک علاقہ جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ تو بطن مکہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ہی سے ملحق ایک علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، تو بطن مکہ اس تعلق سے کہا گیا۔ علاقے کا نام کیا ہے جی؟ حدیبیہ۔ اور پھر وہاں پر کون سا معاملہ ہوا؟ صلح حدیبیہ کا معاملہ، جس پر کلام اس سورت کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ فتح مبین اسی صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ذکر آیا کہ اگر جنگ ہوتی تو مکے کے مسلمان انجانے میں قتل ہو جاتے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اچھا چلیں، انجانے میں قتل ہو جاتے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو ہجرت فرمائی، کہاں؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت مدینہ ہو گئی۔ کچھ مسلمان ایسے تھے، کوئی کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی جو ہجرت نہیں کر سکے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ابھی چھپا رکھا تھا، ظلم و ستم اتنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ وہ تھے کہ جن پر ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا۔ لیکن یہ ایمان والے کہاں آباد ہیں؟ ابھی مکہ مکرمہ میں۔ اگر اس موقع پر جنگ ہو جاتی اور مسلمان کفار کے خلاف اقدام کرتے تو شاید ان لوگوں کا اندازہ نہ ہوتا، اور انجانے میں، بے خبری میں، لا علمی میں کچھ ایمان والے بھی قتل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور جنگ کو روک دیا۔ یہ مصلحت تھی کہ انجانے میں کہیں، لا علمی میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان اور ان کے بعد سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس زمین میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرے جمعے کے دن وہ کس کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جمعے کے دن ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ کبھی کبھی کوشش کریں ترجمہ بھی پڑھ لیں، تھوڑی تشریح بھی پڑھ لیں تاکہ مضامین کا بھی ہمیں اندازہ ہو۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کو جو باتیں پہلے تفصیل سے آ چکی۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے ہے، اگر کفار اہل ایمان کے ساتھ جنگ کرتے تو یقیناً شکست سے دوچار ہوتے اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا۔ اگلا نقطہ، حق اور باطل کے درمیان جنگ میں ہمیشہ اہل حق غالب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ آخری نقطہ ہے، کفار نے حق کا انکار کیا، اہل ایمان کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو قربان گاہ لے جانے سے روکا۔ یہ ان کے جرائم تھے جس پر ان کو تباہ کر دیا جاتا، مگر مصلحت کے حوالے سے ہم بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ نہ ہونے دی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف۔ کیا کرتے ہیں اس میں جی؟ یعنی چند آیات ہم نے سمجھی، اب ہم بھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ان مفاہیم اور تقاضوں کے حوالے سے۔ پہلا سوال جائزے کے طور پر آج ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد و نصرت کا سوال کرتے ہیں
توکل بھی اللہ پر ہونا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حق و باطل کا معاملہ ہو یا دیگر کشاکش حق و باطل کے حوالے سے اور مشقتوں کا معاملہ، بندہ مومن کا توکل کس پر ہو؟ اللہ پر. مدد کس سے مانگے؟ اللہ سے. سب کچھ ہونے کا یقین کس سے رکھے؟ اللہ کی ذات سے. اس کے بعد اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا مطلب اس سوال کا؟ ہمیں تھوڑی پتا کہ حکمت کیا ہے، ہر حکم کی حکمت تو نہیں پتا نا، ہر حکم کی مصلحت تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا کہ اللہ کی ذات الحکیم ہے، حکمت والی ذات، اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. تو کیا یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم ہمارے لیے دیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا؟ یہ یقین ہم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی اس کی رحمت کے محتاج ہیں، آخرت میں بھی محتاج ہیں، اور اس نے اپنا تعارف کیا کرا ہے؟ الرحمن الرحیم. اور جتنا ہم اس سے سوال کریں گے وہ غیور ذات ہے، وہ عطا بھی فرمائے گا. تو کیا ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں؟ فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مختلف دعائیں ہمیں سکھائی گئی قرآن حکیم میں. ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ؟ درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، حدیث شریف میں آیا. سود خوری کا معاملہ، رشوت خوری کا معاملہ، 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، یہ جتنے ذرائع حرام آمدن کے ہیں منع کیا گیا ہے. اور حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں، مال حرام سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور مال حرام اور حرام کی غذا کے ساتھ دعا کرے بندہ تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یہ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک ارشادات کا حاصل ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں تعلیم ہے کہ اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو؟ سورہ نساء آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں تعلیم ہے کہ اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت، اس سے کہ پروگرام کا وقت ہوا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاضی صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محتاج بنا اور محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی نصرت فرما اور ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب کی بخشش فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو